نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابہ حضرت جہر رضی اللہ عنہ بائیں ہاتھ سے کھانا تناول فرما رہے تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا کہ وہ بائیں ہاتھ سے نہ کھائیں، تو انہوں نے عرض کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ رب جلیل نے جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے لفظ لفظ کی حرمت کا خیال رکھا ہے، اسی طرح صحابہ قرآن کے ہر قول، ہر فعل، ہر ادا کی حفاظت فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابہ حضرت جہر رضی اللہ عنہ بائیں ہاتھ سے کھانا تناول فرما رہے تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا کہ وہ بائیں ہاتھ سے نہ کھائیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ ان کے دائیں ہاتھ میں نقص ہے اور وہ صحیح حرکت نہیں کر سکتا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قریب لایا، ان کے ہاتھ پر دم کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ اور بازو کو شفا عطا فرما دی، اور وہ مرتے دم تک دائیں ہاتھ اور بازو میں تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں، سفر میں ہیں، اور ان کے ساتھ 130 افراد بھی شریک ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم میں سے کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ان تمام افراد میں سے ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ میرے پاس 1 سا جو کا آٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس آٹے کو گوندنے کا حکم دیا۔ قریب ہی ایک مشرک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرک چرواہے سے ایک بکری خریدی، اسے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ وہ بکری ذبح کی گئی۔ سب سے پہلے اس بکری کی کلیجی کو بھونا گیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شرکاء جو سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، سب کو کلیجی کی ایک ایک بوٹی عنایت کی، اور باقی گوشت کو پکایا گیا، اور پھر تمام موجود افراد نے اس میں سے سیر ہو کر کھا لیا، حتیٰ کہ وہ کھانا بچ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر وہ کھانا اگلی منزل کے لیے بھی رکھ لیا گیا۔ یہ معجزات بیان کرنے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنا ہے، اور تمام مسلمانوں کے دل میں ان کی تعظیم و اکرام کو بڑھانا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔